الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ کے حمد و سلام سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب ذوالجلال کا کروڑا احسان اس کی دیوی توفیق سے الحمدللہ آج ہمیں عید الفطر کے اس مقدس دن سے اور اس دن کی برکتوں سے مالا مال کیا جا رہا ہے. یقیناً یہ مقدس دن انتہا درجے کی خوشی کا حامل دن ہے اور یہ وہ مقدس دن ہے کہ اس میں مسلمانوں کی خوشیاں دوبالا ہو جایا کرتی ہیں اور مسلمانوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اتنا عظیم دن عید الفطر عطا فرمایا ہے. رب ہی کا کرم ہے، اس کا فضل ہے. دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کوئی شخص مزدوری کرتا ہے تو اس کے اختتام پر یقیناً اسے جو بات طے ہوئی ہو اس کے مطابق اس کو اجرت دی جاتی ہے، اس کو مزدوری دی جاتی ہے. مگر انسان کی طرف سے جو مزدوری ادا کی جائے اس میں کٹوتی بھی ہو سکتی ہے، اس میں چھوٹا پن بھی کا مظاہرہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں بندہ دل سے نہ دے یہ بھی ہو سکتا ہے، وقت گزرنے کے بعد دے یہ بھی ہو سکتا ہے. بہت ساری صورتیں بن سکتی ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی طرف سے جو اجر و ثواب آج کے دن ان بندوں کو جنہوں نے رمضان المبارک میں خوب عبادتیں کی، روزے رکھے، تراویح کو ادا کیا، قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی، انہیں جو آج اجر رب تعالیٰ کی طرف سے دیا جانا ہے یقیناً وہ ایسی اجرت ہے، وہ ایسا اجر و ثواب ہے کہ بندہ عیدگاہ کی طرف یا مسجدوں کی طرف عید الفطر کی نماز کو ادا کرنے تو آ رہا ہے. جب آ رہا ہے تو اگر اس پر گناہ بھی ہے، لیکن جب یہاں سے رخصت ہوگا تو احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے اس کے تحت اب وہ بالکل صاف ستھرا گناہوں سے پاک ہو کر جائے گا.
یہ آج کے دن کی خاص برکت ہے، کیونکہ وہ کریم رب، وہ رحیم رب، وہ رزاق رب اب اپنی طرف سے ان خاص بندوں کو جنہوں نے اسے رمضان المبارک میں راضی کیا، اسے وہ خود اجرت عطا فرمایا۔ تو رب کی مزدوری کتنی اعلیٰ ہوگی، کتنی بلند و بالا ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں یقیناً شکر کے تحت حاصل ہوتی ہیں کہ لائن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہارا رب تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ شکر بہت بڑی شے ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ رب تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہوا، کتنا بڑا فضل ہوا کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسی اعلیٰ نعمت عطا فرمائی۔ اس رب کا کتنا بڑا شکر، کتنا بڑا کرم کہ اس نے اس ماہ مقدسہ میں ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ کتنا اس رب کا کرم ہے، اس پر کتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اس نے اپنے حضور ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نعمت پر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس نعمت پر کتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ اس نے اس ماہ مقدسہ میں 5 طاق راتیں عطا فرمائے کہ ان طاق راتوں میں سے ایک طاق رات تو ایسی ہے جس کے اندر عبادت کرنے والا 1000 سال کی عبادت کو پا لیتا ہے، 1000 مہینے کی عبادت کو پا لیتا ہے، وہ عبادت کے درجوں کو پا لیتا ہے جس کا ثواب کبھی ختم ہی نہ ہو۔ اس قدر ثواب کو پانے والی راتیں عطا فرمائی، اور وہ خوش نصیب حضرات جنہوں نے اس ماہ مقدسہ میں اعتکاف کیا، ان کی شان بہت اعلیٰ کہ اسے بھی چاہیے کہ وہ بھی رب کے تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار بن جائے کہ اللہ تو نے ہی یہ در دکھایا کہ ہم تیرے گھر پر حاضر ہوئے۔ تو یہ سارے شکر کرنے والے معاملات، اور پھر سب سے اعلیٰ شکر کا درجہ کہ اللہ رب العزت نے کل کی جو شب گزری لیلۃ الجائزہ، انعام والی رات مسلمانوں کو عطا فرمائی، اور اس نعمت پر کتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ اس نے آج کا عظیم دن عید الفطر کا دن ہمیں عطا فرمایا۔ تو یقیناً یہ ساری باتیں اس حوالے سے ہے کہ بندہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرے، کفران نعمت نہ کرے۔ اور شکر کب ادا ہوگا؟ جب بندہ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو اس نے نعمت دی ہے اس کی قدر کرے گا کہ اللہ تیرا ہی کرم رہا، تیرا ہی فضل رہا کہ ہم رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں عبادت کرتے رہے، دن میں روزہ رکھا، رات کو تراویح کی صورت میں قیام کیا۔ اب یہ ہمارا سلسلہ جو عبادتوں والا ہے، مولا جب تک زندگی باقی رہے اسی طریقے سے ہم پر جاری و ساری فرما۔ اب یہ آج کا دن خاص طور پر اس اعتبار سے دعا کرنے کے اعتبار سے ہے کہ خاص طور پر یہ جو نعمتیں ہمیں رب کے کرم سے اور اس کے فضل سے نصیب ہوئی اس پر ہم شکر بجا لائیں تاکہ رب تعالیٰ ہمیں اور عطا فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم غافل ہو جائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آج عید الفطر کا دن ہے۔ آج کے دن کتنی نمازیں ہیں؟ 6۔ بقیہ دنوں میں کتنی ہوتی ہیں؟ 5۔ آج ایک نماز کا اور اضافہ کیا گیا، 6، اور یہ اضافہ اس جانب اشارہ ہے کہ آج عید الفطر کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، ملاقات کا دن ہے، آنے جانے کا دن ہے، لیکن آج کے دن دیگر دنوں کے مقابلے میں زیادہ عبادتیں کی جائیں، کیونکہ بقیہ دنوں میں تو 5 نمازیں ہیں، لیکن آج رب کی طرف سے حکم ہے کہ 6 نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ ہمارا ماحول ایسا نہ ہو، ہماری سوچ، ہماری سمجھ ایسی نہ ہو کہ ایک چاند دیکھ کر ہم عبادتوں کو شروع کریں اور دوسرا چاند دیکھ کر الیاذ باللہ عبادتوں سے دور ہو جائیں۔ ہمارا کردار، ہماری سوچ قطعاً ایسی نہ ہو کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھا تو ہم عبادتوں کی طرف آ گئے، اب عید الفطر کا چاند دیکھا تو ہم عبادتوں سے دور ہو جائے کہ اب جماعت کی ہمیں کوئی پرواہ نہ ہو، مسجدوں سے ہم دور ہو جائیں۔ یقیناً یہ بہت زیادہ رب تعالیٰ کو ناراض کرنے والا اور کفران نعمت ہے کہ رب کی طرف سے جو نعمت دی گئی اس کی ناشکری بھی ہے۔ آج کے دن رب تعالیٰ کی طرف سے چھما چھم رحمتوں برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، کیونکہ آج تو مزدور کی مزدوری لینے کا وقت ہے۔
آج تو رب تعالیٰ کی طرف سے عطا کرنے کا وقت ہے۔ اسی وجہ سے آج کے دن کی تسبیحات میں بے شمار بے پناہ اضافہ کیا جاتا ہے، یہاں تک آیا کہ کوئی شخص یہ تسبیح پڑھ لے، میرا رب فرشتوں کے سامنے اعلان فرماتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس بندے کی اس تسبیح کی وجہ سے ہم نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور تسبیح تمام احباب مل کے پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آج کے دن ہم سب کو نصیب ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ اس کی تمام برکتیں ہمیں نصیب فرمائیں۔ اور آج کے دن کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ آج کا دن وہ مقدس دن ہے کہ اس دن میں میرا رب فرشتوں کے سامنے بندوں پر فخر فرما رہا ہے، فرشتوں کے سامنے فخر کیا جا رہا ہے کہ فرشتوں یہ وہ لوگ ہیں، یہ میرے وہ خاص بندے ہیں جنہوں نے سخت گرمی میں، ان کے پاس نفس بھی تھا، ان کے پاس اپنی چاہتیں بھی تھی، اپنی خواہشات بھی تھی، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس نے صرف ان بندوں نے میری رضا کے لیے پورا دن بھوکا رہنا پسند کیا، پیاسا رہنا پسند کیا۔ تو آج انہیں انعام دینے کی باری ہے۔ اس اعتبار سے میرا رب فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے کہ یہ ہے میرے بندے۔ اور ایک حدیث شریف میں تو یہاں تک آیا کہ ایماندار لوگوں کی، نیکوکار لوگوں کی اور عابدوں کی کیا شان ہے کہ آج میرا رب فرشتوں کو روح زمین پر بھیجتا ہے، گلی کوچوں پر فرشتے موجود ہیں، ان نمازیوں کا، ان روزے داروں کا، ان تراویح پڑھنے والوں کا، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے والوں کا آج گلی چوکوں میں گروپ بناتے ہوئے فرشتے جو ہے بندوں کا استقبال کر رہے ہیں اور رب کے اذن سے پکار رہے ہیں کہ آ جاؤ کریم رب کی طرف، آ جاؤ عزت اور مہربان والے رب کی طرف، یعنی مسجدوں کی طرف آ جاؤ، عید کی نماز کے لیے تشریف لے آؤ۔ آج یہ پکار رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے انسان و جنات کے علاوہ ان فرشتوں کی پکار کو ہر مخلوق سنتی ہے، انسان و جنات کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے کہ رحمت والے فرشتے رب کے حکم سے روئے زمین پر موجود ہیں، گلی کوچوں کے اندر موجود ہیں اور اس طریقے سے بندوں کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میرا رب ان سے فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں یہ تو بتاؤ جو مزدور کامل مزدوری کرے، مکمل، اسے کیا اجر دیا جائے؟ حالانکہ میرا رب سب جانتا ہے کہ بندوں نے کتنا عبادتوں کی صورت میں کام کیا۔ فرشتہ عرض کہتے ہیں اللہ انہیں کامل اجر و ثواب دیا جائے، تو میرا رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ان نیکوکاروں کو آج کے دن کے صدقے ہم نے سب گناہ ان کے معاف فرما دیے اور ان کی بخشش و مغفرت کر دی آج کے دن کے صدقے۔ تو یہ مقدس دن اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ یہی وہ مقدس دن ہے جس میں رب کی رحمت پکارتی ہے، یا عبادی صلونی، یا عبادی صلونی۔ زندگی بھر بندہ جو ہے اپنے رب کو پکارتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، لیکن آج رب کی رحمت پکار رہی ہے، رب کی رحمت کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے یا عبادی صلونی، اے میرے بندو۔ آج رب کی رحمت پکار رہی ہے، اے میرے بندو، کیونکہ تم نے وہ بڑا کام کیا ہے، اپنے نفس کو مارا ہے اور اپنی خواہشات کو ترک کیا ہے صرف رب کی رضا کے لیے، اس لیے رب کی رحمت پکار رہی ہے یا عبادی صلونی، یا عبادی صلونی، اے میرے بندو آج کے دن جو جو تم مجھ سے مانگو گے میں سب تمہیں عطا فرما دوں گا۔ آج کے دن تمہیں ہر ایک چیز دی جائے گی، جو تمہاری جائز تمنا ہوگی سب تمناؤں کو پورا کیا جائے گا۔ تو آج رب کی رحمت اس طریقے سے پکار رہی ہے۔ اور حدیث مبارک ہے آخر میں اس حوالے سے بھی گفتگو ملتی ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمان فرمائے جب بندہ اس طریقے سے فرشتوں کی صداؤں میں گھر سے نکلتا ہے، گلی کوچوں میں فرشتے استقبال کرتے ہیں، پھر رب تعالیٰ کے فضل سے وہ عید گاہ یا مسجدوں میں عید کی نماز کے لیے حاضر ہو جاتا ہے،
پھر رب تعالیٰ کی طرف سے جب اعلان ہوتا ہے یا عبادی سلونی، اور وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سوال کو پیش کرتا ہے، اپنی بخشش مغفرت کا طلبگار بنتا ہے، اپنے گناہوں سے بخشش کا چاہنے والا بنتا ہے، پھر اس کے بعد میرے رب کی طرف سے جب اعلان ہوتا ہے ارجع الی البیت، ارجع الی البیت، کہ جو تم نے مانگا وہ تو تمہیں دیا، اب تم اپنے گھروں کی طرف اس حال میں لوٹ جاؤ کہ اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو اس قسم کی آج کے حوالے سے خاص برکتیں ہیں، لیکن یہ بات بھی یاد رکھا جائے، اس بات کو بھی خاص طور پر، یہ سارے ثمرات اسے نصیب ہو جس کی عبادتیں مستجاب ہو گئی۔ اب ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم نے جو عبادتیں کی رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا وہ رد کر دی گئی؟ تو اس بارے میں یاد رکھنا، ہم میں سے ہر شخص اس بات کو جان سکتا ہے۔ آپ نے جو عبادتیں کی ہے رب کی بارگاہ مستجاب ہوئی ہے یا رد کر دی گئی، آپ خود بھی جان سکتے ہیں۔ اس کا بڑا آسان سا جو ہے وہ ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر رمضان المبارک سے پہلے جو آپ کے معمولات تھے، جو آپ کے اخلاقیات تھے، جو آپ کے طور طریقے تھے، جو عبادتوں والے معاملات تھے رمضان المبارک سے پہلے، اب رمضان المبارک میں جو آپ نے عبادتیں کی، روزے رکھے، تراویح ادا کی، ختم القرآن، دیگر سارے معاملات، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت، دیگر ذکر و اذکار، یہ سارا سلسلہ اس طریقے سے گزرا۔ اب رمضان المبارک کے بعد زندگی میں اگر تبدیلی واقع ہوئی، عبادتوں کی طرف دل آ گیا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے بن گئے، جو کہ رمضان المبارک سے پہلے عبادتوں میں خلل واقع ہو جایا کرتا تھا، جماعت کی طرف آنے میں سستی ہوا کرتی تھی، لیکن اب معاملہ برعکس ہو گیا کہ اب رمضان المبارک کے بعد عبادتوں میں ہمارا دل لگ گیا، اور بغیر جماعت ہماری چاہت نہ رہی، ہر نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے بن گئے۔ تو بس یہی نتیجہ ہے، بندہ سمجھ جائے کہ میری عبادتوں کو رب نے قبول فرما لیا، اس وجہ سے اب اپنے در کا راستہ مجھے بتا دیا کہ جہاں میں پہلے جماعتیں چھوڑ دیتا تھا اور عبادتوں سے دور تھا، اب رمضان المبارک کی برکت سے اب میں عبادتوں کے قریب آ گیا ہوں۔ بس یہی قبولیت کی سب سے بڑی سند ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کی عبادتوں کو قبول کر لیا ہے۔ تو اب آج سے ہماری آزمائش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اب بغیر جماعت کی نماز پڑھتے ہیں تو بس سمجھ جائیے گا کہ عبادت مستجاب نہ ہوئی، اب بھی ہمارا دل مسجد کی طرف نہیں آیا، اب بھی ہمارا دل عبادتوں کی طرف نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت رد ہوئی۔ لیکن اگر عبادتوں کی طرف دل آ گیا تو بس پھر خوشی منائے کہ رب تعالیٰ نے در حقیقت ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیا۔ کیونکہ آج کا دن ایسا ہے کہ جہاں یہ خوشی کا دن ہے، وہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں شیاطین کو چھوڑ دیا گیا، اب نفس و شیطان ایک ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اب نفس خود گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، شیطان وسوسوں کی صورت میں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اب ان دونوں سے مقابلہ ہے۔ اب ہماری پوری کوشش ہے، پوری چاہت ہونی چاہیے کہ ہم ان دونوں سے مقابلہ کریں جو سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یہاں تک آئے شیطان کی بدحواسی دیکھ کر آج کے دن دیگر شیاطین جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں آقا تجھے کیا ہوا؟ تو آج کے دن چیخو پکار لگا کے رو رہا ہے، حالانکہ ہمیں تو وہ شیاطین کہتے ہیں کہ 1 مہینے تک بند کر دیا گیا، 1 مہینے تک ہمیں بند کر دیا گیا، اب ہمیں آزاد کیا گیا تو ہمیں تو خوشی منانی چاہیے۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آقا تو رو رہا ہے، یہ تو خوشی کا دن ہے کہ تجھے آزاد کیا گیا، تو رونے کی کیا وجہ؟ اب وہ شیطان کیا کہتا ہے، اس بات کو آپ حفظ کر لیں، معاشرے کے بے شمار خرافات اور گناہوں سے بچ جائیں گے۔ شیطان ابلیس لعین کہتا ہے کہ بات تو تمہاری صحیح ہے کہ آج ہمیں آزاد کیا گیا، خوشی ہونی چاہیے، لیکن امت محمدیہ کی حالت دیکھو، انہوں نے اس مہینے میں اتنی عبادتیں کی، روزے رکھے، ختم قرآن کیے، رب تعالیٰ کے اس قدر قریب ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی بخشش و مغفرت کر دی۔ لہٰذا
ان لوگوں کی بخشش و مغفرت ہو گئی ہے، اب یہ سارے رب کے قریب ہو گئے، رونا تو اس وجہ سے آ رہا ہے۔ اب یہ شیطان یہ کہہ رہا ہے، اب وہ اس کے چہلے دیگر شیاطین کہتے ہیں کہ آقا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو ابلیس کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ حکم ہے، تمہیں اب یہ کام کرنا ہے کہ روئے زمین پر پھیل جاؤ۔ ان بندوں کو جنہوں نے عبادتیں کر کے رب کو راضی کیا ہے، گناہ گاری والے کاموں میں مصروف کر دو، ان کو نفس کی شرارتوں کے پیچھے لگا دو، نفس کی خواہشات کے پیچھے لگا دو، کہ یہ آج کل اور ایک دو دن کے اندر جو چھٹی کا ایام ہے، خاص طور پر ان میں ایسے ایسے گناہ کریں، ایسے ایسے کہ جس قدر یہ رب کے قریب ہوئے ہیں، جس قدر رب ان سے راضی ہوا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ رب تعالیٰ ان تمام سے ناراض ہو جائے۔ آج کے دن انہیں نفسانی معاملات میں پھنسا دو، اور آپ دیکھیں معاملات کیا ہے، مسجد ویران، نمازی غائب، کوئی کہاں چکر لگا رہا ہے، کوئی کہاں گھومنے جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے۔ یہ سارے معاملات تو صحیح تھے، لیکن یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آیا تو اس نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ تو شیطان اس حد تک دیکھا جائے اپنے اس مشن میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کے دن میں، آج کے دن میں وہ گناہ ہوتے ہیں جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جو آج سے ایک دن پہلے، صرف ایک دن پہلے روزے دار بھی تھے، نمازیں پڑھنے والے تھے، ان لوگوں کی وجہ سے مسجد آباد تھی، لیکن ایک دن کے اندر سے چاند نظر آتے ہی اتنی تبدیلی آ گئی، تو بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو شیطان کا کام تھا، اس کی جو چال تھی، آج صحیح طریقے سے بندوں پر پہنچ گئی ہے۔ تو اس نے واضح طور پر یہ اعلان کیا ہوا ہے۔ ایک شخص تھا، بزرگ تھے، بڑے عقل مند تھے، انہوں نے شیطان سے ملاقات کی اور کہنے لگے کہ ذرا یہ تو بتا کہ میں تیرے جیسا بننا چاہتا ہوں، کس طرح بنوں؟ ابلیس سن کے حیران ہوا، تو میرے جیسا بننا چاہتا ہے؟ لوگ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے پناہ مانگتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، اور تو مجھ سے میرے جیسا ہونا چاہتا ہے؟ اب وہ بڑا عقل مند شخص تھا نا، پر نیکوکار بھی تھا۔ انہوں نے کہا ہاں، تو یہ بات چھوڑ، بس بتا تیرے جیسا کس طرح بننا ہے، تو اس کا طریقہ بتا، آگے پیچھے کی بات چھوڑ۔ اب شیطان کہتا ہے کہ اگر تم مجھ جیسا بننے چاہتے ہو تو پھر تمہیں دو کام کرنے ہوں گے۔ آج یہ دونوں کام بندوں میں بہت زیادہ رائج ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلا کام، نماز کے اندر سستی کرنی ہوگی۔ یہ شیطان انہیں بتا رہا ہے کہ نماز کے اندر سستی کرنی ہوگی۔ نمبر دو، جھوٹی قسمیں کھانی ہوگی یا سچی قسمیں کھانی ہوگی۔ قسموں کا بہت زیادہ معاملہ رکھنا ہوگا، بات بات پر قسم۔ شیطان کہتا ہے جو یہ دو کام کر لیتا ہے، در حقیقت وہ ابلیس کے نقش قدم پر آ جاتا ہے۔ جیسے اس نیکوکار نے اس شخص کو اس بات کو سنا، کہنے لگا میں اللہ رب العزت سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ سے یہ دونوں کام بہت دور اپنے آپ سے کر دوں گا، اور کبھی بھی ان دونوں کاموں کی طرف نہیں آؤں گا۔ یعنی نماز جب بھی ادا کروں گا، خوش دلی کے ساتھ ادا کروں گا، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کروں گا، اور قسمیں کھانے سے بچوں گا۔ جیسے اس ابلیس نے اس بات کو سنا، کہنے لگا تو وہ شخص ہے کہ مجھے روئے زمین پر آج تک کسی نے اتنا بڑا دھوکہ نہیں دیا جتنا تو نے دھوکہ دیا ہے، اور میں بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کسی شخص کو نصیحت نہیں کروں گا۔ تو بظاہر تو اس نے بات کی، اس شخص نے سن لیا، لیکن اس بات کے اندر حکمت یہ ہے کہ یہ دو کام خاص طور پر شیطان کی راہ پر چلا دیتے ہیں۔ نمبر ایک، نماز میں سستی کرنا۔ کتنی بڑی تعداد ایسی ہے جو یہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جھوٹی قسمیں کھانا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، معاشرے کی تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جس طرح ہم نے رمضان المبارک کو میں اپنے رب کو راضی کیا، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی اپنے رب کو راضی رکھتے ہوئے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کی طرف آتے ہیں۔ آج جیسے عید کا دن ہے، رب تعالیٰ اس دن کی حقیقی خوشی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج کے دن کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ آج کے دن ایک وظیفہ پڑھا جاتا ہے جو عید کا انتہائی درجے کا اہمیت والا وظیفہ ہے، کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، کاؤنٹر تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو، 300 کا فگر عدد پورا کرے،
اور اس کے بعد مرحومین کو اصال ثواب کریں۔ آج کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا ہے، اور منقول ہے کہ اسے مرحومین کو اصال ثواب کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت اس تسبیح کی برکت سے جتنے مرحومین ہیں ان تمام کی قبروں میں 1,000 انوار کو داخل فرمائے گا، اور جب پڑھنے والا خود مرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی قبر میں بھی 1,000 انوار داخل فرمائے گا۔ یعنی ہم جائیں گے بعد میں، لیکن رب تعالیٰ کے کرم سے اور اس کے فضل سے ہماری قبریں پہلے ہی منور ہو چکی ہوگی۔ تو دن میں ضرور اس کو پڑھ لیں، وقت نکال کے ظہر کی نماز کے لیے آپ تشریف لائے، ضرور پڑھیں 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، پھر تمام مرحومین کو اصال ثواب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کی نماز کا طریقہ سماعت فرمائے۔